بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ہفتے ایران نے ایک ایسے راکٹ کا کامیابی کے ساتھ تجربہ کیا ہے جو کہ سیٹلائٹ کیرینگ ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ سیٹلائٹ کو بھی لے جا سکتا ہے اور وہ بلو آربٹ ہے، یعنی زمین کے مدار کے اندر رہتے ہوئے زمین سے ہی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈائریکشنز کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایران کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے فوٹیجز بھی جاری کیں جن کے مطابق یہ کامیاب تجربہ دن کی روشنی میں منڈے کو ایران کے ایک صحرائی علاقے میں کیا گیا، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایگزیکٹلی یہ تجربہ کہاں اور کس وقت کیا گیا۔ لیکن فرانس 24 میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق مہر نیوز ایجنسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تجربہ ایران کے ایک صحرائی علاقے سینٹرل سیمنن پروونس میں کیا گیا ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر ایران کا اسپیس سینٹر پہلے سے موجود ہے، اور ایران کا یہ تجربہ اس کی مغرب کے ساتھ جاری تناؤ کی کیفیت میں مزید اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے یہ تجربہ کیا ہے، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایران کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اس پر مغرب کا اور خاص طور پر امریکہ کا رد عمل یا رویہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر ایران نیوکلیئر ڈیل 2015 بحال نہیں ہوتی تو ایران کی جارحانہ سرگرمیاں کب تک جاری رہیں گی اور ان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے کیے گئے اس کامیاب تجربے کی، اس راکٹ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی بات کریں تو اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا ہے، اور یہ 84 فٹ چوڑا ہے، اور اس کی لانچ کی 3 مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اور ابتدائی طور پر یعنی اپنی پہلی 2 سٹیجز میں یہ سالڈ فیول استعمال کرتا ہے، اور تیسری سٹیج میں یہ لیکوڈ فیول استعمال کرتا ہے، اور یہی اس کی خاصیت ہے جو ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق سالڈ فیول انجن کو ڈیولپ کرنا لیکوڈ فیول انجن کی نسبت زیادہ مشکل کام ہے، اور ایرانین ڈیفنس منسٹری کے ترجمان کے مطابق اس کے مزید کچھ ہی لانچ ٹیسٹوں کے بعد یہ باقاعدہ آپریشنل بھی ہو جائے گا، یعنی یہ باقاعدہ طور پر استعمال کے قابل بھی ہو جائے گا، اور یہ نقطہ بھی ایران کے لیے ایک بہت اہم کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اس چیز کا جائزہ لیں کہ یہ ایران کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے تو فوربس میگزین میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل کے مطابق اس کا ایران کو 2 حوالوں سے براہ راست فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلا، جو ایران کا اسپیس پروگرام ہے اس میں ایران کو مدد مل سکتی ہے، اور دوسرا جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے مستقبل میں اس میں بھی اس حوالے سے ایران کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کے بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو ابھی گزشتہ ہفتے ہی ایران نے کراس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق سالڈ فیول انجن کو ڈیولپ کرنا البتہ مشکل کام ہے، لیکن جب وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اسے استعمال کرنا آسان ہے، یعنی یہ مور فلیکسیبل ہے بنسبت لیکوڈ فیول انجن کے، اور اسے لانچ کرنے میں بھی لیس اکوپمنٹ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بہت کم اکوپمنٹ سے ہی اسے لانچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اپنے ٹارگٹ تک بنسبت لیکوڈ فیول انجن کے زیادہ اوتھینٹک انداز میں، زیادہ واضح انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی اسلحہ کے ایکسپرٹ جیفری لوئس کے مطابق لارج سالڈ موٹرز کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اگر یہ ایران نے کیا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کی ٹریجیکٹری پر بات کرتے ہوئے اور اس کی لمبائی، چوڑائی اور وزن لے جانے کی صلاحیتوں کو بھی سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ 3100 میل کا فاصلہ اس کی رینج میں ہوگا، جس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ اب ایران یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ اور چائنا کو اپنی ہی زمین سے ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے مغربی میڈیا اسے ایک بہت بڑے تھریٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور خاص طور پر امریکی میڈیا اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اب ایران صرف ہفتے دور ہے جب اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ سکتے ہیں۔
ایران کی جانب سے یہ تجربہ اچانک نہیں کیا گیا، بلکہ حالیہ دنوں میں جو ایران کی سرگرمیاں ہیں اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اب ایران کا رویہ مزید جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں ہی ایران نے ملٹری ایکسرسائزز بھی کیں، وار گیمز بھی کیں۔ مغرب اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی تناؤ کی کیفیت کے باوجود ایران نے فوجی مشقیں کیں، وار گیمز کیں، اور صرف گزشتہ ایک مہینے میں ہی ایران نے 2 ہفتوں میں 5 مرتبہ فوجی مشقیں کیں، اور اسی دوران امریکہ کا B-52 بومبر طیارہ بھی مڈل ایسٹ کے اوپر گردش کرتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ مہینے ہی ایران نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایران نے 2 نئی اور جدید سینٹریفیوج مشینیں بھی انسٹال کی ہیں، جو کہ اس کے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس کی تصدیق اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ نے بھی کی تھی۔ اور اسی دوران گزشتہ مہینے ہی ایران نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ وہ یورینیم کو 3.5% سے 20% تک بڑھا رہا ہے، جو کہ ٹیکنیکل زبان میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ واضح رہے کہ نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم 90% یورینیم افزودہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ 3.5% سے 20% تک کا ہی مرحلہ ہے۔ 20% سے 90% تک کا مرحلہ بنسبت آسان ہے، اسی لیے ایران کا یہ اعلان اور ساتھ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ایران سنسیریٹی کے ساتھ اپنے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی مغرب کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تناؤ کی کیفیت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام، میزائل پروگرام اور مغربی ممالک کے رویے کا جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایران نے 2015 میں جب مغربی ممالک کے ساتھ ایک نیوکلیر معاہدہ کیا تھا تو اس کے مطابق ایران اپنے نیوکلیر پروگرام سے تو پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کا میزائل پروگرام اور راکٹ پروگرام اس وقت بھی جاری رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت بھی امریکہ کو یہ خطرہ تھا اور آج بھی یہ خطرہ ہے کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو، راکٹ پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی وقت نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ماہرین کے مطابق لانگ رینج بیلسٹک ٹیکنالوجی نیوکلیر ویپنز کو ڈیولپ کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک طرف امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ تناؤ کی کیفیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کی جانب سے حالیہ دنوں میں جو اگریسو قسم کا رویہ سامنے آیا ہے اس سے امریکی صدر جو بائیڈن کی صلح کی کوششوں کو بہت کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا بحری بیڑا ایران سے نکال کر بحیرہ ہند میں لا رہا ہے، اور اس حوالے سے پینٹاگون کا ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکی بحری بیڑا جس کا نام USS نیمٹس کیریئر ہے وہ گلف سے نکل کر اسے انڈین اوشن میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ کے نئے سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن کا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا جس میں ان کا ایران کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ایران محض کچھ مہینے ہی دور ہے نیوکلیئر ویپنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اگر ایران نے اس رفتار سے کام جاری رکھا تو ایسا کچھ ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایران کو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر واپس نہ لایا گیا تو ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اور شاید اسی لیے اسرائیل کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک اسرائیلی وزیر کا بیان سامنے آیا تھا کہ امریکہ کبھی بھی ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ نہیں کرے گا، اسی لیے اسرائیل کو خود سے ہی ایسا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کو اکیلے ہی ایران کے خطرے سے نمٹنا ہوگا، جس سے خطے میں کشیدگی کا مزید امکان بھی پیدا ہو گیا ہے۔
اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ایک حقیقت ہے، اور جب تک 2015 کی نیوکلیر ڈیل بحال نہیں ہوتی، ایران کو اس قسم کی جارحانہ ایکٹیویٹیز سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور 2015 کی نیوکلیر ڈیل کی بات کریں تو ایران کا موقف ہے کہ اس پر کسی قسم کی ری نیگوسیشن نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر امریکہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ 2015 کی ڈیل بحال ہو تو وہی شرائط رہیں گی جو کہ 2015 میں تھیں، اور اس میں بھی ایران کا موقف یہ ہے کہ پہلے اس پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھائی جائیں، یعنی امریکہ ایران پر لگائے گی سینکشنز کو ختم کرے، اس کے بعد ایران اپنا نیوکلیر پروگرام بند کرے گا اور ان تمام شرطوں پر واپس آئے گا جس پر 2015 میں ایگریمنٹ ہوا تھا۔ لیکن امریکہ کا یہ موقف ہے کہ پہلے ایران اپنا نیوکلیر پروگرام بند کرے اور ان تمام شرطوں پر واپس آئے جو کہ 2015 میں نیوکلیر معاہدے کا باعث بنی تھیں، اور اسی نقطے پر دونوں ممالک کے درمیان شدید قسم کا ڈیڈ لاک ہے۔ اس کے علاوہ ریجنل ممالک کی بات کریں جس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سر فہرست ہیں، تو ان کا یہ موقف ہے کہ 2015 کی نیوکلیر ڈیل بحال نہ ہو، کیونکہ اس سے ان کے خطے میں اثر و رسوخ میں کمی آ سکتی ہے، جس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر معاہدہ بحال ہو جاتا ہے تو اس سے ایران کی اکانومی بوسٹ اپ ہو جائے گی اور اس کی پروکسی وارز میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس فائنینس کرنے کو بہت کچھ ہوگا۔ ابھی ایران کی معیشت بہت بگڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کے خطے میں پروکسی وارز شاید سب سے زیادہ ہیں، اور دوسری طرف اگر 2015 کی نیوکلیر ڈیل بحال ہو جاتی ہے تو ایران کی افادیت میں، ایران کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور سعودی عرب جو کہ پہلے ہی نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی نظر میں ایک مشکوک کردار کا حامل ملک بن چکا ہے، خاص طور پر محمد بن سلمان کو لے کر نئے امریکی صدر کی جارحانہ پالیسیاں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ماہرین کے مطابق اگر امریکہ ان تمام چیزوں میں سنسیئر ہے تو اسے ایسی پالیسی لاگو کرنا ہوگی جو کہ خطے کے ممالک کو ساتھ لے کر چلنے پر عمل پیرا ہو، اور ساتھ ہی ایران کے لیے اس میں واضح پیغام بھی ہو۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا نقصان سعودی عرب کو ہوگا، اور اگر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو 2015 کی نیوکلیر ڈیل بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ ایک طرف دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ڈیڈ لاک موجود ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب بیک ڈور یہ کوشش کر رہا ہے کہ 2015 کی نیوکلیر ڈیل بحال نہ ہو۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔